اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حساب کا دن آنے والا ہے۔ تین بنیادی عقیدے، ان تین آیتوں میں باری تعالیٰ در حقیقت اسلام کے تین بنیادی عقیدوں کی طرف اشارہ فرمایا اور ان کی دلیل فرمائی۔ اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں۔ ایک ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا۔ دوسرا ہے رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء و پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کا سلسلہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پورا مکمل ہوا ہے۔ آپ آخری نبی تھے اور انسانوں کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ان پیغمبروں کی باتیں مانیں، ان پیغمبروں کو مانیں۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ تو ان بنیادی عقیدے ہیں۔ نمبر ایک توحید، نمبر دو رسالت اور نمبر تین آخرت۔ پہلی آیت میں عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان فرمائی گئی کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ تو یہ باری تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، یعنی وہ ذات جو قادر مطلق ہے، جس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کو اپنی خدائی میں کسی اور کے شریک کرنے کی حاجت نہیں، اس کو یہ ضرورت نہیں کہ کوئی دوسرا اس کی مدد کرے، لہذا خدا ہے ایک اللہ ہی ہے۔ جب تم نے خدا مان لیا اور یہ تسلیم کر لیا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد کسی کو اور کسی اور کو خدا ماننا اور اس کی اور عبادت کرنا یہ بالکل عقل کے خلاف بات ہے۔ تو رب العالمین کی صفت بیان فرما کر دلیل دی گئی ہے توحید کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، ایک ہے، یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسری آیات الرحمن الرحیم، اس میں اگر غور کیا جائے تو اس کے معنی وہی ہیں جو میں نے پچھلے بیان میں بیان کیے تھے اور وہ مسائل بھی اس سے نکلتے ہیں جو میں نے پہلے بیان کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسالت کے عقیدے کی ایک دلیل ہے، وہ اس طرح کہ یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں کے اوپر بے شمار ہیں۔ انسان کو وجود اس نے دیا، انسان کو دیکھنے، ہنسنے، بولنے کی طاقت اس نے دی، چلنے پھرنے کی طاقت اس نے عطا فرمائی، صحت اس نے عطا فرمائی، رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا، لیکن انسانیت پر سب سے زیادہ اہم اور ضروری رحمت یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیج رہا تھا تو اس کو اندھیرے میں نہ چھوڑے، دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کو اس بات سے نہ واقف نہ رکھے کہ دنیا میں اس کو کس طرح زندہ رہنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سا کام نہیں کرنے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیج دیتا اور انبیاء کا سلسلہ سے جاری نہ کرتا کہ جس سے اس کو پتہ چلے کہ اس دنیا میں رہ کر اس کو کون سے کام کرنے اور کون سے کام نہیں کرنے، کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، اور کون سے کام وہ ہیں جو میرے مالک کو خوش کریں گے اور وہ کون سے کام ہیں جو اس کو ناراض کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سلسلہ قائم نہ کرتا تو یہ بات اس کی رحمت سے منافی تھی، اس کی رحمت کے شان ہی نہیں تھی۔ جب وہ رحمان ہے اور رحیم ہے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج دے اور اس کو یہ نہ بتائے کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لہذا باری تعالیٰ کی رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ رسالت اور پیغمبر کا سلسلہ جاری فرمائیں، اپنی
اس رحمت نے پیغمبر بھیجے اور ان پر وہی نازل کرتے رہے۔ اس وحی کے ذریعے پیغمبر کو یہ بتایا اور پیغمبر دنیا کو یہ بتاتے کہ کون سا کام جائز ہے اور کون سا کام ناجائز ہے، کون سا کام اچھا ہے کون سا برا ہے، اور اس دنیا میں رہنے کے لیے اس کو کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے۔